بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سورہ اخلاص کی پہلی آیت کی تفسیر بیان کروں گی۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں سورہ اخلاص کی فضیلت اور اہمیت بیان ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کل یعنی کہ کہہ دیجئے، اس کا مخاطب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ روایت کے مطابق مشرکین اور علماء یہود نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ جس یکتا رب کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس کی وصف بیان کریں۔ وہ یکساں ہے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ہوا، اکثر مفسرین لفظ ہوا کو ضمیر شان قرار دیتے ہیں، یعنی ہوا کا لفظ بات یہ ہے، واقعہ اس طرح ہے کہ جگہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض دیگر مفسرین اس کا مرج اللہ کے بارے میں سوال کرنے والوں کے کلام میں تلاش کرتے ہیں۔ ہوا جس ذات کے بارے میں تم سوال کرتے ہو وہ اللہ ہے۔ بعض اہل عرفان اس ضمیر کا مرجع انسانی فطرت میں موجود ذات کو قرار دیتے ہیں۔ شاید ان کی نظر اس بات پر ہو کہ اللہ کی ذات اس صفحہ گنتی میں سب سے عیاں ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ کی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں، تیری ذات ان چیزوں سے بھی واضح تر ہے جن کو آنکھوں سے دیکھ لینی ہے، یعنی کہ جن کو آنکھ جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے۔ اللہ یہ وہ لفظ ہے جس سے ہر ضمیر اور ہر وجدان واقف ہے۔ حتیٰ مشرکین سے بھی جب پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہارا خالق رازق آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہے۔ احد یکتا ہے، ذات میں یکتا، ربوبیت میں یکتا، خلقت میں یکتا، رزاقت میں یکتا، ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے، تدبیر کائنات میں یکتا ہے، ہر اعتبار سے یکتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ احد اور واحد میں فرق ہے۔ واحد اس کو کہتے ہیں جس میں کثرت پائی جاتی ہے، یعنی واحد کے بعد سلاسل اربع ہو سکتا ہے، اور اس سے ایک کو بھی واحد کہتے ہیں، یعنی کہ جو ایک ہوتا ہے واحد ہوتا ہے اس کے بعد 2 3 4 ہو سکتے ہیں، لیکن جس میں کثرت کا شائبہ موجود ہے، یعنی کہ ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک دنیا، ایک عالم، مگر احدن اس قسم کی کثرت قبول کرنے کی جگہ استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو جب واحد کہا گیا تو اضافے کے ساتھ کہا گیا، الہ واحد یا الوحید القہار کہا گیا ہے، بغیر اضافے کے واحد نہیں ہے، احد کہا گیا ہے۔ لہٰذا احد اسے کہتے ہیں جو کسی اعتبار سے بھی کثرت قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں 4 قسم کی توحیدی درجات کے ہم قائل ہیں۔ اول ذات، ٹھیک ہے، اول جو ہے وہ توحید ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے جس میں کسی قسم کی کثرت کا شک نہیں ہے، اس کے جزا نہیں ہے، اس کے جو ہے مختلف جز نہیں ہے، یعنی وہ مرکب نہیں ہے کہ اس کے جز کی کثرت ہو جائے۔ اس کی ذات و صفات میں کثرت نہیں ہے کہ ذات و صفات الگ ہوں۔ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ توحید صفات ہے، ان کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ذات سے جدا کوئی اضافی چیز نہیں ہے، جیسے انسان میں ہے کہ انسان کی ذات ہے اور علم نہیں تھا، بعد میں اس میں آ گیا، لیکن اللہ کی صفات عین ذات ہے، زائد پر ذات نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ عالم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو علم حاصل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی ذات علم سے عبارت ہے۔ عنوان مثال 4 جفت میں ہیں، 4 ذات ہے، جفت اس کی صفت ہے، یعنی ذات و صفت ایک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 4 کا تصور کریں جو جفت نہ ہو، بعد میں اسے جفت کی صفت مل گئی ہو، بلکہ 4 کہتے ہی ایسے ہیں جو بذات خود جفت ہو۔
اس طرح ہم اللہ کہتے اسے ہیں جو بذات خود عالم ہو۔ روایت میں امیر المومنین علیہ السلام اس جگہ فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق ہے، توحید ہے، کمال توحید ہے، اور کمال اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنے صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ اس لیے قرآن میں کسی جگہ بھی اللہ کے لیے لفظ صفت یا صفات نہیں کہا، کیونکہ صفت کہنے میں صفت اور موصوف دو کا تصور آ سکتا ہے، بلکہ قرآن نے ان صفات کو اسماء حسنہ کہا ہے، کیونکہ اسم اور مسمع دو نہیں ہیں۔ واللہ ثناء الحسنى، اور زیبا ترین نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پس تم اسے انہی اسماء حسنہ سے پکارو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180۔ اس کے بعد تھرڈ جو ہے توحید افعال، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شرکت نہیں، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ یکتا ہے۔ تو یکتا رازق حیات دہندہ ہے، تو یکتا حیات و موت بھی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ اپنے افعال میں کامل مستقل ہے، کسی کی بھی شرکت نہیں، جبکہ غیر خدا کسی کام میں مستقل نہیں ہے، محتاج ہوتا ہے۔ اللہ اپنی ربوبیت میں یکتا ہے، وہ یکتا قانون و دہندہ ہے، وہ تدبیر کائنات میں یکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 83۔ اب فورتھ جو پوائنٹ ہے توحید عبادت، عبادت اور بندگی صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سارے مقامات پر عبادت کی تعریف کا ذکر کیا ہے، یہ تعریف خود قرآن سے ماخوذ ہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ کسی ذات کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے۔ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور سورہ انعام آیت نمبر 106۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ ان آیات میں فرمایا اپنے رب، اپنے خالق کی عبادت کرو۔